اور جب 9 باتیں بیان کی تو 10ویں پھر یہ کی، اس پہ ترا یہ کہ وہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں، یہ مال، یہ دولت، یہ اولاد اس کے کچھ کام نہیں آئے گی، کیونکہ جب قرآن اس کے سامنے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو یہ کہتا ہے یہ تو اگلوں کے کہانی قصے ہیں۔ پھر فرمایا ان قریب ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اس کی تو میں کوئی تشریح نہیں کر سکتا، سور کی تھوتنی کو کیسے داغا جاتا ہے وہ باتیں اس پر نہیں بولی جا سکتی، ہمارے علماء سے آپ پوچھ لینا یا بعد میں مجھ سے پوچھنا سور کی تھوتنی کیسی داغی جاتی ہے اور یہ تھوتنی کیا چیز ہے، آپ بعد میں پوچھئے گا تو آپ کو بتائے، لیکن قرآن ہے، قرآن باتیں کر رہا ہے۔ بتایا محبوب جو تیری بے ادبی کرے گا نا، جو تیری بے ادبی کرے گا چھوڑیں گے نہیں، ایسی نکال کے بیان کریں گے کہ اس کو کہیں کا نہیں رکھیں۔ اس نے تو ایک جملہ کہا تھا، ایک لفظ کہا تھا مجنون، اور وہ کہہ کے مر گیا، اس کے بعد دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن قرآن 1400 سال سے بار بار اس کو جواب دے رہا ہے۔ قرآن میں آیت آ گئی، یہ جب اس نے 10ویں بات سنا نا کہ وہ تو اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، وہ اپنے باپ کا ہے ہی نہیں، تو غصے میں آیا۔ دیکھو دشمنوں کو بھی رسول اللہ کی بات پر کیسا اعتبار تھا، اور جا کے اس کی ماں کو گرا دیا، بوڑھی ماں کو سینے پہ سوار ہو گیا، اور اس کے بعد کہنے لگا کہ 9 تو جو کہیے میں جانتا ہوں میرے اندر ہے، اور محمد جو ہے وہ غلط بات کہتے نہیں۔ دیکھو دشمن بھی کہہ رہے غلط بات کہتے نہیں، سینے پہ چڑھ کے تلوار لے، سچ بتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باپ کی اولاد نہیں ہوں۔ اس کی بوڑھی ماں نے غصے میں کہا باپ کا ہوتا تو میرے ساتھ یہ کیوں کرتا؟ پھر اس کی ماں نے بتایا کہ تیرے باپ کی دولت بہت تھی، مغیرہ کی بہت دولت تھی اور وہ نامرد تھا، میں نے سوچا کسی کے قبضے میں دولت چلی جائے گی، تو پھر میں نے ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا جس سے تو پیدا ہوا، بس یہ ہے۔ پتہ چلا قرآن نے سب کو۔ جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں جو رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہے قرآن ان کے بارے میں ایسے جملے کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے یہ اپنی نسلوں کو بتائیں، پھر گستاخی کوئی ہو، چاہے کلمہ پڑھ کے ہو چاہے بغیر کلمہ پڑھے ہو، لیکن بہرحال اگر واقعی گستاخی کی ہے، بل ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک کہا کہ معاذ اللہ جو اللہ کی گستاخی کرے اس کے لیے توبہ کے دروازے اللہ نے کھول رکھے۔ نئی بات جو ہمارے علماء نے لکھا، اگر کوئی اللہ کی بے ادبی کرے اللہ نے اس کے لیے دروازے کھول رکھے ہیں توبہ کے، لیکن جو رسول اللہ کی گستاخی کرے گا، بے ادبی کرے گا، تو ہمارے علماء بڑی تعداد میں علماء فرماتے ہیں اس پر حد جاری کی، جو اس کی شرعی سزا وہ ہوگی اس کی توبہ بھی قبول نہیں، توبہ نہیں مانی جائے گی۔ آپ غور فرمائیں، یہاں تک فرمائیں، بلکہ اس معاملے میں ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی لکھ رہا ہے کہ رسول اللہ کی گستاخی کرنے والے کی توبہ بھی قبول نہیں۔ وجہ اللہ کے یہاں قانون ہے، حقوق اللہ کو اللہ خود معاف کرتا ہے، لیکن حقوق العباد کو اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ جس کی حق تلفی کی وہ معاف نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام کی کسی نے گستاخی کی تو یہ معاملہ صرف اب حقوق اللہ سے متعلق نہ رہا، وہ حقوق العباد سے حضور کے حق کی تلفی بھی ہوئی ہے، تو اب جب تک حضور معاف نہیں کریں گے اللہ بھی اس کو معاف کرے، اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔